قدر گوہر چھوڑ دی جب شاہ نے سنگریزی بھی گوہر ہونے لگے. قدر گوہر چھوڑ دی جب شاہ نے سنگریزی بھی گوہر ہونے لگے. اور حضرات اب صرف صدر محترم ہیں، ان کے سامنے دست در جوڑتا ہوں. صدر محترم عالی جناب پروفیسر احمد بدر صاحب مائک پر تشریف لائیں. اور حضرات تھوڑا سا وقت پہلے کہہ چکا ہوں اس لیے، لیکن ایک بات کہنی ضروری ہے کہ آج بہت ایسا کئی دن تک لگ رہا تھا کہ شاید یہ پروگرام تو طے تھا پہلے سے، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ شریک نہیں ہو پاؤں گا میں. سر جانتے ہیں، کئی لوگ جانتے ہیں، کچھ حالات ایسے تھے کہ شاید آج یا کل دل کے آپریشن کا ڈیٹ طے ہو رہا تھا، لیکن پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہ معاملہ ٹل گیا ہے اور شاید ٹل جائے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرا کوئی اپنا کوئی دخل ہے نہیں، شاید بہت لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، ورنہ یہ پرسوں طے ہوا ہے، پرسوں بات ہوئی کہ کتاب کا اجرا ہو، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میں اس آج کے پروگرام میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے سامنے ہوں. غزلیں تو بہت اچھی پڑھی گئی ہیں، اور آج پتہ نہیں کیسے لوگ گھوم گئے آئینے کی طرف، اور کئی شعر تو میرے دو شعر سنا چکا ہوں، ایک شعر اور یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں، اور پھر ایک غزل پیش کرتا ہوں. شعر ہے، آپ کچھ لوگ آگے آ جائے، یہ صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، بہت ان کو بھی آکورڈ لگ رہا ہے. شعر دیکھیے کہ میں آئینے سے گھبرانے لگا، میں آئینے سے گھبرانے لگا، میری آنکھوں سے مجھ کو دیکھتا ہے. میں آئینے سے گھبرانے لگا، میری آنکھوں سے مجھ کو دیکھتا ہے. دو شعر پڑھ چکے ہیں، جو اس غزل کو چھوڑتا ہوں. ایک بار چھوٹی بہن کی بات جب ہوتی ہے تو لوگ میرا ذکر کرنے لگتے ہیں، تو چلیے ایک چھوٹی بہن کی غزل سنیے. مطلب ہے کہ لوگ جتنے باخبر ہونے لگے، آج تو ہر آدمی دیکھیے ہاتھ میں ساری دنیا کا خزانہ ہے کہ جو چاہیے فوراً مل جاتا ہے. کتنے باخبر ہو گئے. لوگ جتنے باخبر ہونے لگے دوسروں پر منحصر ہونے لگے. لوگ جتنے باخبر ہونے لگے دوسروں پر منحصر ہونے لگے. اور شعر دیکھیے کہ اپنے نالے بااثر ہونے لگے، اپنے نالے بااثر ہونے لگے، یعنی دیواروں میں در ہونے لگے، اور شعر دیکھیے کہ قدر گوہر چھوڑ دی جب شاہ نے. فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ گوہر کی یعنی موتی کی قدر یا تو جوہری کرتا ہے یا بادشاہ کرتا ہے. کہ قدر گوہر چھوڑ دی جب شاہ نے سنگریزی بھی گوہر ہونے لگے. قدر گوہر چھوڑ دی جب شاہ نے سنگریزی بھی گوہر ہونے لگے. اور شعر دیکھیے کہ رخ الگ، رستہ الگ، منزل الگ. کوئی آگے پیچھے اس کے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، ہر شخص سمجھدار ہے، اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ رخ الگ، رستہ الگ، منزل الگ. کیسے ہم سفر ہونے لگے.
रुख अलग, रास्ता अलग, मंजिल अलग, कैसे कैसे हम सफर होने लगे। और शेर देखिए, सच्चाई है, आप यकीनन इसके साथ इत्तेफाक करेंगे कि अपनी तुर्बत अपने हाथों खोद ली, अपनी तुर्बत अपने हाथों खोद ली, लोग कितने बाहुनर होने लगे। अपनी तुर्बत अपने हाथों खोद ली, लोग कितने बाहुनर होने लगे। और एक शेर देखिए कि ऐसा इत्मीनान चेहरे पर रखो, ऐसा इत्मीनान चेहरे पर रखो, फितना बर्दाश्तों को डर होने लगे। ऐसा इत्मीनान चेहरे पर रखो, फितना बर्दाश्तों को डर होने लगे। और अपना दामन बेबहा हो जाए जब, अपना दामन बेबहा हो जाए जब अपने ही अश्कों से तर होने लगे। अपना दामन बेबहा हो जाए जब अपने ही अश्कों से तर होने लगे, लोग जितने बाखबर होने लगे, दूसरों पर मुनहसर होने लगे। मुझे रस्म है कि कुछ कहा जाए आखिर में, लेकिन जो कहना था मैं पहले कह चुका हूँ। और जितने लोग भी अभी तक बैठे हुए हैं वो यकीनन खुसूसी तौर पर शुक्रिया के अहल हैं कि उन्होंने इस महफिल को यादगार बनाया और हम लोगों को हौसला दिया कि यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ सुना सकें, वरना सुनाने वाले का हौसला टूट जाता है। हौसला तो खैर तादाद घट जाने से भी टूटता है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि जो समझदार है, जो सुनना चाहते हैं, समझना, जो नहीं समझ पा रहे थे, जिनकी समझ में नहीं आया वो चले गए या किसी मजबूरी से गए। मुमकिन है कभी कभी हम लोगों को भी एक आध शायर को भी बीच से उठ के जाना पड़ा किसी मजबूरी से, लेकिन एक माहौल ज़रूरी है जिसमें आप सुनिए, सुनाइए, समझिए। इसलिए कि शायरी ऐसी चीज़ है जिसमें कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात कही जाती है। इसके बाद सिर्फ अल्लाह का कलाम है, उससे मुख्तसर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले की चीज़ ये है कि अच्छा शेर वही होता है जिसमें उससे मुख्तसर न किया जा सके।